میرے بھائیو دوستو بزرگوں نوجوان دوستو، اس ساری کی ساری کائنات کا مالک ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ، جس کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ یقیناً جس نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑا اور وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر ایک قدم با قدم اللہ رب العزت کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ کا عشق اترا، اللہ رب العزت کی محبت اتری، اور اسی پہ وہ زندگی گزارتے گزارتے اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ میرا اللہ اتنی طاقت والا ہے، وہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے انسانوں، اس آیت میں اللہ رب العزت دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں سے مخاطب ہے اور ان سے فرما رہے ہیں کہ تم سب کو میں نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا، اور میں اللہ تمہیں بندگی کا حکم دیتا ہوں۔ اس سے ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات کا حکم دیا ہے، یہ سب کے سب میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فضل کیا کہ اس کی بندگی کے لیے ہم سب مسجد میں جمع ہیں اور قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ماہ رمضان جیسی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو موضوع میں لے کر آیا ہوں، جس کی ہر ایک فرد، مرد عورت، بوڑھا نوجوان، ہر انسان کی زندگی میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس سے انسان کی زندگی میں راحت آتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جس میں انسان کو امن نصیب ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی ضعیف الایمان ہے، یہ آدمی ضعیف الایمان ہے۔ ظاہری حالت میں وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، نماز کا اہتمام بھی ہے، تراویح کا اہتمام بھی ہے، اور روزے کا اہتمام بھی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام بھی ہے، صدقات کا اہتمام بھی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو فرمایا یہ ضعیف الایمان۔ ایک آدمی
فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا، فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا، لیکن وہ اخلاق میں اچھا ہے، معاملات بھی اچھے ہیں، اور تمام شعبوں میں وہ بخوبی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض ہوا نہ ہی وہ حج کرتا ہے، اسی طرح نہ وہ اللہ کے احکامات جو حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، فرمائے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی یہ کام نہیں کر رہا اور بقایا اخلاق اچھے ہیں، لیکن فرمایا گیا یہ اس سے بھی ضعیف الایمان، یہ اس سے بھی ضعیف الایمان۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے ہیں، روایت میں آتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے ہیں جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں اس دنیا میں شیلا، سب کے اندر 2 صفات ہوتی تھی، یاد رکھیں، تمام انبیاء کے اندر 2 صفتیں موجود تھیں۔ ایک تو وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، نمبر 2 ان کے معاملات ٹھیک ہوتے تھے۔ اور جس مرد عورت کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں گی تو یقیناً یہ کامل ایمان والا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ کا سب سے پہلا خطاب ہوتا ہے، اور وہاں جاتے ہی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ افشوا السلام، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ان سے محبت کرو، ولینوا الکلام، اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو، صلوا باللیل والناس نیام، فرمائے کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کی بندگی کرو۔ یہ مدینہ کا سب سے پہلا میرے نبی کا پیغام، سب سے پہلا درس ہے جو صحابہ اکرام کو دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے چلو، میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ یقیناً جس نے بھی میرے نبی کی زندگی کو اختیار کیا، آپ کے قدم پہ قدم رکھے اور اسی کو کامیابی سمجھا، اسی کو عزت سمجھا، وہ اسی پہ زندگی گزارتا رہا۔ اس نے پاؤں سے لے کے سر تک اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا۔ اس خوبصورت زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، میں نے اپنا رسول تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ جو خوبصورت زندگی لے کر آیا ہے، اعلیٰ زندگی لے کر آیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مکمل زندگی لے کر آیا ہے، فرمایا پتہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکمل زندگی لے کر آیا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کوئی کر سکتا یا نہ کر سکتا، پتہ نہیں ہم پورے اترتے یا نہ اترتے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے میرا نبی تمہارے لیے خوبصورت زندگی لے کر آیا ہے، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، وہ ذکر کی شکل میں ہو، وہ تلاوت کی شکل میں ہو، وہ ذکر اذکار کی شکل میں ہو، وہ حج کی شکل میں ہو، اور تمام احکامات کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ دین کا ہر شعبہ اعلیٰ ہے جو میرے نبی زندگی لے کر آئے، تمام زندگی اعلیٰ ہے۔ وہ بادشاہ کے لیے بھی زندگی وہی ہے، جھوپڑی میں رہنے والے کے لیے بھی زندگی وہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ،
فرمایا ایک آدمی بڑے بڑے ہوٹل پہ کھانا کھانے والا ہے، اگر اس کی زندگی میں میرے نبی کی زندگی آ گئی تو یقیناً وہ 100% کامیاب ہے، اور ایک آدمی جھوپڑی میں رہنے والا ہے، روکھی سوکھی کھانے والا ہے، مال نہیں، اقتدار نہیں، حکومت نہیں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن میرے نبی کی زندگی ہے، یقیناً وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو وہ کہیں رہتا ہو، یقیناً وہ 100% کامیاب ہے، وہ 100% کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَطِيبُ الْكَلَامِ، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَطِيبُ الْكَلَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان سے محبت کرنا، اور ان سے محبت کرنا۔ میرے نبی کی زندگی سب اعلیٰ ہے، آپ نے ہر کام اللہ کی محبت اور عشق میں اور اعلیٰ درجے میں کیا، آپ کی ہر بات اعلیٰ ہے۔ آپ نے جہاد کا حکم آیا، جہاد کر رہے ہیں، سخاوت کو حکم آیا، آپ نے سخاوت کی، لیکن سخاوت کی اتنی بلندی میں چلے گئے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہو اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کو شروع کروں اشرفیوں کی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اور شام ہو جائے ایک بھی دینار، ایک بھی اشرفی میرے پاس باقی نہ رہے۔ اسی طرح دعوت اللہ کا پیغام آیا، آپ رات کو جا رہے ہیں، دن کو جا رہے ہیں، تو میرے اللہ نے فرمایا اعتدال، سخاوت میں بھی فرمایا اے محمد اعتدال۔ جب آئی اخلاق کی باری، اخلاق کی باری تو یہاں اللہ کا عجب انداز ہے اپنے نبی سے مخاطب ہونے۔ آپ کے اخلاق پہ اللہ نے قسم اٹھا دی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جب ہمارے پاس دنیا کا دستور ہے، کوئی آدمی کسی کی سفارش لے کر آتا ہے تو جب وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں بس یہ آپ کا آنا ہو گیا، آپ آ گئے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو بات میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس امت پہ، اس اپنی مخلوق پہ بات کو مکمل حجت پیش کرنی ہے، بات کو تکمیل تک پہنچانا ہے، تو اس لیے اللہ نے قسم اٹھا کے بات کے اندر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یقیناً یہی ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ قسم ہے مجھے قلم کی اور اس کے تحریر کرنے کی، یقیناً اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو کفار آپ سے کہہ رہے ہیں آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں کریں، میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں انک لعلی خلق عظیم، آپ نے اخلاق میں کمال کر دی، آپ نے اخلاق میں کمال کر دی۔ تو آپ سیرت کی زندگی پڑھیں، مکہ میں 18 سال جنگ ہوتی رہی، مکہ میں 18 سال جنگ ہوتی رہی۔ ایک طرف سے کفار کی پلاننگ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنا ہے، آپ نے یہ جو دعوت کا کام لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں تو اس کو ختم کرنا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ 18 سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ نے مکہ میں جب کھڑے ہوئے، ایک طرف صحابہ کرام ہیں، ایک طرف سے دشمنان اسلام ہے،
تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے 18 سال کی جنگ کو ایک بول میں فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ امید سے دی اور سواری پر سوار تھی، اور ایک کافر نے انہیں برچھا مارا، آپ زمین پہ گری، آپ کو تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف میں انہوں نے 8 سال گزار دیے۔ اس تکلیف میں 8 سال گزار دیے، اور اسی تکلیف میں ہی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اسی تکلیف میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ اپنا کلمہ پڑھتے ہو؟ اور میں ہاں۔ آپ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں جو نکھار پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق سے، وہ اخلاق سے۔ صاحب پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحت، الصبر والسماحت، صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ معاف کرنے والا سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، درگزر کرنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اے انس، اس دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے، اور اس حدیث میں آپ نے وضاحت کر، مسلمان ہو و کافر ہو، مسلمان ہو و کافر ہو، کسی کے لیے بھی دل میں نفرت نہ ہو۔ فرمایا انس جیسے سفید لباس پہ کوئی نشان دھبا پڑتا ہے تو وہ پہننے والے کو بھی برا لگتا ہے، اور جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ برا فیل ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب نفرتوں کے داغ دل پہ لگتے ہیں، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت زندگی ہے جس میں ہمارے روزوں میں وزن بڑھے گا، تو ہماری تمام عبادات میں وزن بڑھے گا، اور یہ قبولیت کی طرف جائیں گی جب دل نفرتوں سے خالی ہوں گے۔ میرا دیش نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے، آپ جس طرف بھی آنکھ اڑتی ہے نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت، تعصب ہی تعصب ہے، محبت ختم ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا اور 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دل کب بجھتے ہیں؟ جب رویے غلط ہوتے ہیں۔ دل کب بجھتے ہیں؟ جب رویے غلط ہوتے ہیں۔ اور ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، میں اپنے سے بات شروع کر رہا ہوں، میرا ایک جگہ جانا ہوا تو ایک خاتون جو مجھے کہنے لگی میرا بیٹا عالم بن گیا ہے اور مفتی بھی بن گیا ہے، سر کچھ ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے بات کرتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، آپ اسے سمجھائیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، مجھے عجیب سی ایک فیلنگ ہوئی کہ
ہم نے علم پڑھ لیا لیکن یہ دل ابھی اللہ کو نہیں دیا، ہم نے علم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب بھی ماں سے ہم کلام ہوتا ہے تو سختی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سے جب ہم کلام ہوتا ہے سختی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی فرائض کا اہتمام کرتا ہے، موٹی موٹی عبادت کرتا ہے، اس کا کریکٹر اچھا ہے، اخلاق والا ہے، ہر ادارے میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ اخلاق والی زندگی گزار رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ ایمان کے اعلی درجے پر ہے، ایمان کے اعلی درجے پر۔ جنگ حنین ہوتی ہے، جنگ حنین کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر انہیں جیت ہوئی۔ یہ وہ غزوہ ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، سب سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اور آپ نے جنگ اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے اور لاکھوں تولہ چاندی، سونا اور غلام قید کر لی گئی، غلام قید کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبصورت زندگی دیکھیں جس میں آپ اس انتظار میں ہیں اگر وہ کافر آ جائیں اور مجھے آگے کہہ دیں کہ محمد ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہوگی، کافر آ کے اعتراف کر لیں اپنی غلطیوں کا، تو ان کا یہ مال، ان کے یہ غلام میں سب واپس کر دوں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرتا ہے، 3 دن کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، اس سے پہلے آپ مال غنیمت کو تقسیم کر چکے ہیں، غلام تقسیم کر چکے ہیں۔ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا اب تو میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، اب غلام بھی تقسیم، مال بھی تقسیم، تم نے بہت دیر کر لی، تم نے بہت دیر کر لی۔ آپ فرمائیں اچھا میں آپ کے لیے تدبیر بناتا ہوں، میں آپ کے لیے تدبیر بناتا ہوں۔ کس کے لیے تدبیر بنائی جا رہی ہے؟ کافروں کے لیے۔ میرا نبی کافروں کے لیے تدبیر بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ کل صبح کو کی نماز میں تشریف لانا اور اسی انداز سے آپ نے خطاب کرنا ہے۔ تو اسی طرح وہ صبح کی نماز میں سب لوگ حاضر ہوتے ہیں، کہنے کہ یا رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ آپ نے بہت دیر کر لی ہے، بات پہلے طے ہو چکی ہے، اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کے لیے تدبیر بناتا ہوں، میں تدبیر سوچتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو محمد کے حصے میں مال آیا ہے میں اسے واپس کرتا ہوں، جو میرے حصے میں غلام آئے میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ تو صحابہ سے فرمایا کہ آپ بھی سوچ لیں۔ تو صحابہ نے سوچنا کہاں تھا، سب صحابہ نے اپنا تمام مال واپس کر دیا، اور 2 صحابہ ایسے تھے جو رک گئے، اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ سردار تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسی کوئی جنگ نہیں لڑی جس میں مال حاصل کیا ہو اور واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس کتنے غلام ہیں، تو لہٰذا ایک غلام کے بدلے میں محمد تمہیں ایک لباس ہدیہ کرتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں اونٹ ہدیہ کرتا ہوں، تم ان کے غلام بھی واپس کرو اور ان کا مال بھی واپس کرو۔
جیسے ہی آپ کی مبارک زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں اور وہ سب لوگ جو آئے ہوتے سب کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آئے تھے غلام واپس لینے کے لیے، مال آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے، مانوس ہوئے، تو سب کے سب نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے صبر کرنا، اور یہ ہے معاف کرنا۔ تو میرے بھائیو، بڑی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپس میں کوئی اختلافات ہیں تو اسے درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ باپ بیٹے کی شکل میں ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے تو اس میں قطع تعلقی ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ باپ بیٹے کو معاف کر دے۔ بیٹے کو باپ سے رنجش ہے تو وہ ان فاصلوں کو سمیٹ کے باپ سے معافی مانگ لیں، اپنے والد سے معافی مانگے تو ان فاصلوں کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ فاصلے ہیں جو ہماری زندگی کی ہر راحت لے جاتے ہیں۔ جنگ حنین میں جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام دوڑ رہے تھے، بھگ دوڑ مچ گئی۔ ایک صحابی کا پاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر آیا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا ابو جعفانی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لا علمی میں یہ ہوا ہے، پتہ نہیں پڑا، صحابی کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی کہ آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، ڈر گئے، خوف کھا گئے، کہنے لگے کہ اب میرے خلاف کوئی نہ کوئی وحی اترے گی، میرے خلاف کوئی نہ کوئی وحی آئے گی۔ تو دوسرے دن آتا ہے، صبح کی نماز میں صحابہ آپ کے کہنے پہ یہ اعلان کرتے ہیں، وہ کون سے صحابی ہیں جن کا پاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر آیا تھا؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ سامنے آ جائیں۔ تو وہ اور ڈر گئے اور خوف کھا گئے، کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ میرے خلاف کوئی وحی اترے گی، اور لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی وحی آ گئی۔ تو جب وہ سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سامنے بٹھایا، آپ نے اپنے سامنے بٹھایا اور آپ نے ایسے کیا، آپ نے یہ کون کر رہا ہے؟ آج ایک بیٹا باپ سے معافی مانگنا اپنی حد تک سمجھتا ہے، اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑوں، میں اسے معافی مانگوں۔ بیٹی اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ امام الانبیاء جس کو اللہ رب العزت نے مختلف قرآن کے خطابات دیے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو وہ نبی ہے جس کو زمین اور آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے سارے یہ نظام کو چلائے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے آپ معاف کر دیں، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ چھڑی لوہے کی زرہ پہ لگی ہے، اس کو بھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں جو میں نے آپ کو چھڑی ماری ہے، اس کے بدلے میں آپ کو 100 اونٹ میں ہدیہ کرتا ہوں، 100 اونٹ ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اخلاق۔ جب میرے نبی اس انداز سے پیش آئیں، آپ سب کو برابر عزت دیتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے، سب سے آپ کے اخلاق آئے تھے۔ ام عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جہاد کے علاوہ آپ نے ساری جہاد میں ہاتھ اٹھایا ہے، تلوار اٹھی ہے، جب اللہ کا حکم آیا ہے اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور جب بھی ہاتھ اٹھا ہے جہاد میں، جب بات آئی اللہ کی تو پھر جہاد کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ کہ جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، اعلیٰ درجے۔ تو میرے بھائیوں، عموماً انسان جو ہے یا تو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے یا زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، ان دو چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک صحابی ہیں احنف بن قیس رضی اللہ عنہ، ایک وقت ان پہ فقر کا گزرا ہے، اور ایک وقت آیا آپ گورنر بن گئے اور سرداری مل گئی۔ عرب میں یہ شرط لگی، شاعروں نے شرط لگائی، کون ہے جو احنف بن قیس کو غصہ دلائے اور اس کو اتنا انعام دیا جائے، اتنا انعام دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے، اس نے وہ کہتا ہے کہ میں احنف بن قیس کو غصہ دلاؤں، احنف بن قیس کو غصہ دلاؤں۔ اور وہاں جا کے احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے حضرات بھی وہاں موجود ہیں۔ تو وہاں جا کے شاعر کہتا ہے کہ اے احنف، کیا تجھے اپنی اوقات یاد ہے؟ دیکھیں، ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے وہ گورنر ہے، ایک ان کا مقام ہے، دوسرے لوگوں کے اندر بیٹھ کے ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے احنف، کیا تمہیں اپنے اوقات یاد ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مجھے اپنے اوقات یاد ہے۔ ایک وقت تھا کہ میرا جو لباس تھا اور اونٹ کی کھال کا ہوتا تھا، اور ایک وقت تھا اور بکری کی کھال کے میرے جوتے ہوتے تھے۔ اپنا ماضی بھی کوئی بھولتا ہے، یہ بات خالی چلے گی۔ تو پھر دوسرا بار شاعر کہتا ہے کہ نا، جہاں تجھ جیسا گورنر ہو میں وہاں رہنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، آپ اپنی مرضی سے آئے تھے اور اپنی مرضی سے چلے جائیں گے، تو نہ میں نے بلایا اور نہ میں آپ کو روک سکتا ہوں۔ اگر آپ یہاں رہیں گے تو آپ کی عزت ہوگی اور خاطر تواضع ہوگی، اگر آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے۔ یہ بات خالی ہے۔ اب وہ شاعر تیسرا بار کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، یعنی کہ واپسی کا مجھے کرایہ چاہیے، مجھے کرایہ دو میں واپس چلے آؤں۔ تو آپ نے خادم سے کہا کہ اس کو 100 درہم دے دو، اس نے دے دی۔ تو اسی طرح وہ کہنے لگا کہ پھر اس شاعر نے انہیں گالی دی، شاعر انہیں گالی دیتا ہے، عرب کا شہزادہ اور ماں کی گالی، کہنے کہ گندی ماں کے بیٹے یہ پیسے کم ہیں اور دیجئے، آپ نے اور دے دی۔ یہ بات خالی ہے۔ یہاں آ کے وہ عربی شاعر شکست کھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ تو کون ہے، تو ایک ایسا حسین نوجوان ہے، ایسا خوبصورت کریکٹر والا ہے، خوبصورت زندگی والا ہے، تو ایسا حسین ہے، تو جیسا کسی ماں نے جنا کوئی نہیں ہے، تجھے غصہ دلوانا ناممکن ہو نہیں سکتا تجھے۔ تو میرے بھائیو، سہ جانا، برداشت کر جانا۔ پارہ نمبر 3 میں اللہ رب نے فرمایا وَلَكِنَّ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے جو لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو،
آپس میں جو بھی اختلافات ہیں ہم انہیں ختم کریں، اور یہ نفرتیں جو ہیں یہ وہ نفرتوں کے داغ ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، وہ اس لیے عطا ہوا کہ انسان سے جو خطائیں ہوئیں، وہ خطائیں جو اس سے اللہ کے قریب کرنے سے روک رہی ہیں، وہ گناہ جو اللہ سے دور کر رہے ہیں، تو میرا اللہ نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا کر کے فرمایا ہے کہ میں نے یہ مہینہ اس لیے عطا کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس لیے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ وہی میرے بھائیو، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نفرتیں ہوں، یہ مہینہ اس کی عبادت ہم سے ضائع نہ ہو جائیں، تو یہ روزہ رکھنا، ایسا تمام اہتمام کرنا یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کس کی وجہ سے؟ یاد رکھیں، اگر تمام رات جاگ کے گزارے، ذکر بھی ہوئے، تلاوت بھی ہوئی اور تراویح بھی پڑھی گئی اور اس میں اس کا اہتمام بھی ہوا، تمام کام ہوئے، اگر سینہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے تو یاد رکھیں ہم زیرو پہ کھڑے، ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے۔ تو ہم اپنے زندگی کو خوبصورت بنائیں، اخلاق کے ساتھ درگزر کرنے کے ساتھ۔ آگے عید کا موسم آ رہا ہے تو اس میں رشتہ داروں میں آنا جانا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے فلان سے فلان ناراضگی ہے تو لہٰذا میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتا، تو فرمایا کہ اس کو ختم کر دیں، اس کو، ان فاصلوں کو ختم کر دیں۔ اللہ کے لیے درگزر کر کے آپ ان سے ملنے بھی جائیں، آپ ان پہ اپنا مال بھی خرچ کریں، آپ ان سے محبت بھی کریں، آپ اس سے اخلاق سے پیش آئیں۔ فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جس آدمی کے اندر 4 باتیں پائی گئی ہیں وہ کامل ایمان والا ہے، کامل ایمان۔ الحب للہ، اللہ کے لیے سب سے محبت کرنا، اپنے ماں باپ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اور اپنے تمام دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوس والوں کے ساتھ، اپنے جتنی بھی اس کے ریلیٹیو ہیں تمام کے تمام کے ساتھ اس لیے محبت کرنے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا البغض للہ، الحب للہ، البغض للہ۔ فرمایا کسی سے اگر نفرت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے ہوگی، کسی سے نفرت ہے یعنی کہ جو کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس سے نفرت کریں گے، لہذا اس کے علاوہ ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے، اپنی ذات کے اعتبار سے اسے نفرت نہیں کریں گے۔ ومن اعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان۔ فرمایا کسی کے اوپر مال خرچ کرنا ہے، مال خرچ کریں گے اپنے گھر کی زندگی سے لے کے باہر تک تمام لوگوں کے اوپر، تمام اپنے دوستوں کے اوپر۔ فرمایا اپنی بیوی پہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے میں اس لیے مال خرچ کر رہا ہوں، اپنے بچوں پہ مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کسی دوست پہ مال خرچ کر رہا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کمزور ہے، تو اس پہ وہ مال خرچ کر رہا ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا۔ تو فرمایا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنے سے منع کرنا۔ فرمایا اسراف نہیں کرنا، اسراف سے بچنا ہے۔ فرمایا اسراف کی جتنی زندگی بھی ہے جس سے بھی کوئی آدمی منع کرتا ہے وہ اللہ کے لیے، تو جس کے اندر یہ 4 سی باتیں پائی جائیں گی یقیناً وہ کامل ایمان پر ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اسی کی پہ رہ کر ہمیں تمام دین کے احکامات کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت
أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان بارك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہماری تمام عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بالخصوص ماہ رمضان میں جتنی بھی یا اللہ آپ سے دعائیں کی ہیں آپ کو منایا ہے. سجدوں کی حالت میں لمبے لمبے سجدے کیے آپ کو منایا. جتنی بھی میرے نبی نے خیریں مانگی ہیں ہم سب کو وہ تمام خیریں عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے پناہ مانگی ہے, فتنوں سے پناہ مانگی ہے, سازشوں سے پناہ مانگی ہے, یا اللہ ہم سب پناہ مانگتے ہیں, ہم سب کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام جس تو بھی راضی ہو جائے, تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بھی راضی ہو جائیں, اور ہم سے وہ کام نہ لینا جس سے تو بھی ناراض ہو جائے, تیرے حبیب بھی ناراض ہو جائے. یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضۃ یوم القیامہ, جیسے تیری بندگی کرنی چاہیے تھی جیسے تیری فرما برداری ہم سب کو کرنی چاہیے, ہم میں سے کوئی نہ کر سکا, ہم کمزور ہیں. یا اللہ عاجزی کے ساتھ یا اللہ ہم تیرے سامنے تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, توبہ کرتے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما. تو آئندہ کے لیے یا اللہ صحیح معنی اپنے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم سب کو چلنے والا بنا. وصلی اللہ تعالی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.